السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو اسلامک ریسرچ سینٹر کے زیر اہتمام ہم قرآن پاک کی تلاوت کیسے کریں کے عنوان سے جو کورس کروایا جا رہا ہے، آج اس کا تیسرا سبق ہے اور آج ہم انشاءاللہ تعالی فضائل تلاوت قرآن اور مخارج کے بارے میں پڑھیں گے۔ کل ہم نے جو دوسرا سبق تھا وہ اس کے 3 حصے کیے تھے۔ ایک میں فضائل قرآن تھا، دوسرے میں اعجاز قرآن بیان کیے گئے اور تیسرے میں مخارج کا بتایا گیا۔ تو فضائل قرآن کے حوالے سے ہم نے ایک حدیث ذکر کی جس کا مفہوم تھا کہ قرآن پاک پڑھا کرو، وہ قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش بن کر آئے گا۔ اسی طرح ابن حبان سے کی روایت نقل کی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید قیامت والے دن سفارش کرے گا اور اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کرے گا اور اپنی بات منوا لے گا، اور جس نے قرآن مجید کو اپنا پیشوا اور رہبر بنایا اسے جنت کی طرف لے جائے گا، اور جس نے اسے پیٹھ پیچھے ڈال دیا اسے جہنم میں لے جائے گا۔ اسی طرح ایک صحیح مسلم کی روایت بیان کی جس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بعض لوگوں کو غلبہ اور عروج عطا فرماتا ہے اور بعض لوگوں کو ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک صحیحین کی روایت نقل کی گئی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے یا کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرے۔ اس کے بعد اعجاز قرآن بیان کیا گیا جس میں ہم نے بتایا کہ مکی صورتیں کسے کہا جاتا ہے، مدنی صورتیں کسے کہا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے آیات کی قرآن پاک میں کی آیات کی تعداد بیان کی، صورتوں کی تعداد بیان کی، کلمات کی، حروف کی، زبریں زیریں پیشیں کتنی ہیں قرآن پاک میں اور نقطے کتنے ہیں یہ بیان کیا۔ پھر ہم نے نزول قرآن کی کل مدت بیان کی، پھر اس کے بعد نزول قرآن کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بیان کی، اور ہم نے بیان کیا کہ پہلی جو وحی تھی وہ کس صورت کی تھی اور کتنی آیات نازل ہوئیں اور وہ کس وقت اور کہاں نازل ہوئیں۔ تو یہ اور اس کے بعد پھر ہم نے مخارج قرآن کا سرسری سا ذکر کیا۔ کل نقشے سینڈ کیے تھے، وہ امید ہے کہ آپ سب نے اچھی طرح دیکھ لیے ہوں گے، اور کل کا سب لیکچر جو ہے وہ 2-3 دفعہ سن لیا ہوگا تاکہ ہم آئندہ جو لیکچرز ہیں وہ ہمارے لیے سمجھنے آسان ہو جائیں۔ تو آج کا جو لیکچر ہے وہ 2 حصوں میں ہوگا۔ پہلا فضائل تلاوت قرآن ہے۔ فضائل تلاوت قرآن کے حوالے سے صحیح مسلم میں ایک روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید کی تلاوت میں مہارت رکھنے والا شخص لکھنے والے عزت دار فرشتوں کے ساتھ ہے، اور وہ شخص جو تلاوت کرنے میں اٹکتا ہے اور تلاوت کرنے میں دقت محسوس کرتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ یعنی کہ جو شخص تلاوت قرآن پاک کرنے میں تھوڑی سی اسے لکنت کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے یا اسے کوئی دقت محسوس ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر اس کے لیے الگ سے اجر رکھ دیا۔ ایک اسے قرآن پاک پڑھنے کا اجر ہوگا اور دوسرا اس دقت کو برداشت کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح سنن ترمذی سے ایک روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اونچی آواز میں تلاوت کرنے والا ایسا ہے جیسے اعلانیہ صدقہ کرنے والا، اور آہستہ قرآن پاک پڑھنے والا ایسا ہے جیسے خفیہ صدقہ کرنے والا۔ یہاں ایک بات جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں لازمی رہنی چاہیے کہ اونچی آواز سے تلاوت کرنا کہاں کی جا سکتی ہے اور کہاں نہیں کی جا سکتی۔ اگر آپ مسجد میں بیٹھے ہیں یا آپ گھر میں ہیں اور آپ کے پاس کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو پھر حکم ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ آہستہ کی جائے، اور پھر اگر کوئی آپ کے پاس سویا ہوا ہے
آرام کر رہا ہے تو وہاں بھی اسلام کہتا ہے کہ آپ اپنی جو تلاوت ہے اس کو آہستہ آواز میں کریں۔ تو یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ اسلام کے اندر انسانیت کا کتنا احساس اور کتنا خیال کیا جاتا ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہمارے گھروں میں عموماً یہ تو قرآن پاک کا عالم ہے، لیکن ہم شادیوں میں اور ویسے بھی نارمل حالات میں اپنی گاڑیوں میں، رکشوں میں یا اپنے گھروں میں اونچی آواز سے گانے لگا دیتے ہیں۔ تو یہاں تو قرآن پاک کی آواز مدھم کرنے، آہستہ کرنے کا حکم ہے، تو جہاں پھر اونچی آواز سے گانے لگائیں گے اگر ہم اپنے گھروں میں، اپنی گاڑیوں میں، جس سے ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں یا وہ آپ کے گناہ کے گواہ بن جاتے ہیں، تو اس کی کیسے اجازت دی جا سکتی ہے؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی بھی طرح، کسی بھی شکل میں ایذائے مسلم کا سبب نہیں بننا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسلمان کو بنایا ہی اس نہج پہ ہے کہ وہ نفع رسانی کا ذریعہ بنے، لوگوں کے فائدے کا ذریعہ بنے، نہ کہ لوگوں کو تنگ کرنے کا، نقصان کرنے کا ذریعہ بنے۔ تو یہ ہمیں اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح کنز الاعمال میں ایک روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ، اگر تمہارا سعادت مندوں کے سے عیش اور شہداء کی سی موت اور یوم حشر میں نجات اور روز قیامت کے خوف سے امن اور اندھیروں کے دن نور اور گرمی کے دن سایہ اور پیاس کے دن سیرابی اور اعمال میں ہلکا پن کی جگہ وزن داری اور گمراہی کے دن ہدایت کا ارادہ ہے تو قرآن پڑھتے رہو، کیونکہ یہ رحمان کا ذکر پاک ہے اور شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے اور حساب کتاب کے ترازو میں جھکنے کا سبب ہے، یعنی کہ پلڑا نامہ اعمال کا بھاری ہونے کا سبب ہے۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری حدیث ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کو، مستقل تلاوت کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی چیزوں سے اور کتنے اعزازات سے نوازتے ہیں۔ اس طرح شعب الایمان میں ایک روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ گھر جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے آسمان والوں کو ایسا دکھائی دیتا ہے جیسا کہ زمین والوں کو ستارے دکھائی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ترمذی میں روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے جس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک مومنین کے گھر عرش تک روشن ہیں، ان گھروں کو ساتویں آسمان کے مقرب فرشتے پہچانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نور مومنین کے گھروں کا ہے جن میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اور اسی طرح کا مفہوم اور بھی کئی احادیث میں آیا ہے کہ جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جن گھروں میں تلاوت قرآن پاک کیا جاتا ہے وہ گھر چمکتے ہیں، آسمان والے فرشتے جو ہیں وہ انہیں ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہم یہاں نیچے بیٹھ کے آسمان پر ستارے دیکھتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو تلاوت کلام پاک سے زندہ رکھیں، اور جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی جاتی وہ گھر ایسا ہے جیسے مردہ۔ قرون اولیٰ میں ہمارے جو پہلے زمانے تھے ان میں تو اس چیز کا تصور بھی نہیں تھا کہ گھروں میں قرآن پاک جو ہے وہ نہ کھلے اور قرآن پاک کی ہر بندہ، ہر فرد گھر کا تلاوت نہ کرے۔ یہ تو ہمارے آج کل کا جو دور ہے اس میں ہم اتنا دین سے دور ہو گئے ہیں، ہم اتنا جو ہے وہ قرآن پاک سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو گئے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ کئی ماہ تک ہمارے گھروں میں قرآن پاک نہیں کھلتا، اور قرآن پاک پورا سال، کئی سال ایک قرآن پاک پورا
ہمارے گھروں میں ختم نہیں ہوتا، ہمارے بچوں کا رجحان نہیں جاتا، ہم جب خود نہیں پڑھتے تو ہمارے ارد گرد کے لوگوں میں کیسے اس چیز کا رجحان جائے گا، گھر میں کیسے ماحول بنے گا۔ ہمیں اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کا ماحول بنانا چاہیے، اپنے بچوں کو خود قرآن پاک سکھانا چاہیے، ان سے خود سبقن سننا چاہیے۔ یہ چیز بہت ضروری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ گھر میں بہت ساری برکتیں آتی ہیں اور بہت ساری جو ہے وہ بلائیں دور ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کو بڑے ہی پیار کی نظر سے دیکھتے ہیں جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یہ تو پہلا حصہ تھا تلاوت کلام پاک کے فضائل کے حوالے سے۔ اب ہم آ جاتے ہیں حروف تہجی کی طرف۔ ہم نے آج جو 29 حروف تہجی ہیں انہیں پڑھنا ہے، آج سے شروع کرنا ہے انشاءاللہ۔ 6 یا 9 ہم پڑھیں گے تاکہ جلدی سے یہ ختم ہوں، اور باقی کچھ چیزیں جو ہیں وہ بھی ہم جو ہے وہ پڑھ لیں تاکہ قرآن پاک پڑھنے میں ہمارے لیے اس کے اصول و ضوابط میں، اس کے آداب میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ حروف تہجی میں لفظ آتا ہے الف۔ الف بڑا معروف لفظ ہے، اور آپ دیکھیں کہ یہ زبان جو منہ کا خالی حصہ ہے وہاں سے یہ ادا ہوتا ہے، اور جو زبان کا سرا ہے وہ اوپر تالو میں دانتوں کے پاس جو تالو ہے وہاں لگتا ہے، ہلکا سا ٹچ ہوتا ہے تو اس سے الف ادا ہوتا ہے۔ میں نے کل بیان کیا، پھر میرے ذہن سے نکل گیا تھا کہ اعراب معلوم کرنے کا کیا طریقہ ہے، تو پھر اس کا طریقہ میں ابھی بیان کر دیتا ہوں پہلے، کہ کوئی بھی لفظ ہے آپ نے اس کا مخرج معلوم کرنا ہے تو اس کا بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ کوئی بھی حرف کے اوپر زبر لگائیں، اور اس حرف کو جس کا آپ نے اعراب مخرج معلوم کرنا ہے اس کو آپ ساکن کر دیں تو آپ کو اس کا مخرج معلوم ہو جائے گا۔ جیسے ابھی میں یہ چاہ رہا ہوں کہ مجھے با کا مخرج پتہ چلے کہ با کہاں سے ادا ہوتا ہے، تو میں اس کے پیچھے ایک حمزہ زبر لگا دوں گا، اور حمزہ زبر با اب، جب میں اب پڑھوں گا تو خود بخود مجھے پتہ چل جائے گا کہ با کہاں سے ادا ہو رہا ہے۔ اسی طرح اج، اح، اد، از، تو یہ خود بخود جو ہے وہ ہم جب پچھلے حرف پہ کوئی زبر لگا دیں گے اور جس حرف کا ہم نے مخرج معلوم کرنا ہے اسے ساکن کر دیں گے، اور پھر جب انہیں ملا کے ہم پڑھیں گے تو ہمیں اس حرف کا مخرج پتہ چل جائے گا۔ اب الف کے بعد ہم آتے ہیں با۔ با جو ہے وہ بند ہونٹوں کے گیلے حصے ملنے سے ادا ہوتا ہے۔ ہونٹوں کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک خشک حصہ ہوتا ہے جو منہ کے باہر ہوتا ہے، اور ایک گیلا حصہ ہوتا ہے جو منہ کے اندر کی طرف ہوتا ہے۔ تو جو ہونٹوں کا اندر والے حصے ہیں دونوں، علیٰ کے اور سفلیٰ کے، انہیں جب ہم ملاتے ہیں تو لفظ جو حرف ہے با وہ ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح تا ہے، یہ زبان کی نوک اور ثنایا علیٰ یعنی کہ اوپر والے جبڑے کے سامنے والے دانتوں کی جو جڑ ہے جہاں سے وہ دانت شروع ہوتے ہیں وہاں زبان کی نوک لگانے سے تا ادا ہوتا ہے۔ ثنایا علیٰ کی جڑ میں زبان کی نوک لگانے سے تا ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح ثا ہے، ثا زبان کی نوک اور ثنایا علیٰ کا جو سرا ہے یعنی کہ اوپر والے جو دانت ہیں ایک تو جڑ کی طرف سے شروع ہو رہے ہیں اور نیچے جہاں ختم ہو رہے ہیں وہ ثنایا علیٰ کا سرا ہے، اس سرے پہ اگر آپ زبان کی نوک لگائیں گے تو تب ثا ادا ہوگا۔ اسی طرح جیم ہے، جیم وسط زبان اور اس کے جو وسط زبان کے اوپر جو تالو ہے اس کے بالمقابل اوپر جو تالو ہے وہاں زبان لگنے سے جیم ادا ہوگا۔ اسی طرح ہا ہے، ہم نے پڑھا تھا گلے کی 3 قسمیں ہیں، عربی میں گلے کو حلق کہتے ہیں، حلق کی 3 قسمیں ہیں، ایک حصہ ہے اس کا 3 حصے ہیں، ایک حصہ ہے جو منہ کے قریب ہے، ایک درمیان والا حصہ ہے اور ایک سینے کے قریب ہے۔ تو جو ہا ہے، ہا یہ درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ لفظ جو حرف ہا ہے وہ وسط
حلق یعنی حلق کے درمیان والے حصے سے ہا ادا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آ جاتا ہے خا۔ جو خا ہے یہ ادنائے حلق یعنی کہ منہ کی طرف والا جو حصہ ہے، جو سب سے اوپر والا حصہ ہے حلق کا، وہاں سے خا ادا ہوتا ہے۔ اب اس کے شروع میں اگر ہم حمزہ لگائیں، حمزہ زبر خا، اخ کریں گے تو ہمیں محسوس ہو جائے گا کہ خا کہاں سے ادا ہو رہا ہے۔ اسی طرح خا کے بعد آتا ہے دال۔ دال جو ہے وہ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ۔ زبان کی نوک آپ ثنایا علیہ کی جڑ سے لگائیں، جیسے ہم نے تا میں لگائی تھی تو لفظ دال ادا ہوگا۔ اسی طرح لفظ ہے ذال۔ یہ جو ہم نے آگے شروع میں ہم نے بیان کیا تھا کہ ذال، زا، ضاد اور ظا جو ہے یہ عموماً ہم اس کا مخرج ایک ہی کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بسا اوقات اس کا مطلب بدل جاتا ہے، اور مطلب بدلنے سے بسا اوقات گناہ بھی ہوتا ہے۔ اس کا جو پہلا ہے وہ ہم ذہن میں رکھیں کہ ذال، دال کے بعد جو ہے وہ ذال۔ ذال ویسے ہی ادا ہوتا ہے کہ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا سرا، جیسے ہم نے سا ادا کیا، تو یہ بالکل اس کا مخرج کی جگہ بھی بالکل ویسے ہی ہے جیسے سا کیا ہے، زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا سرا۔ یہ ہم نے آج جو ہے وہ 9 حروف تہجی پڑھے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ آپ اس کی اگر 1-2 دفعہ مشق کریں گے تو پھر آپ کے لیے مزید جو ہے وہ آسانی ہو جائے گی، اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا اس کے پورے آداب اور پورے لحاظ سے ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔